السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، غیر مقلدین کی دو نمبری سمجھنی ہے نا تو آج کی ویڈیو میں سمجھ لیں۔ یعنی اگر آپ توجہ کریں گے، غور سے سنیں گے تو آپ کو پوری طرح دو نمبری سمجھ میں آ جائے گی۔ صرف دو نمبری نہیں، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ ان کے ہاں اپنے لیے اصول اور ہوتے ہیں، اوروں کے لیے اصول اور ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ کریں تو غلط بھی صحیح ہو جاتا ہے، اگر اور کریں تو صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ کریں، ان میں سے کوئی کام کرے تو اگرچہ وہ غلط کر رہا ہے تو وہ صحیح بن جاتا ہے ان کے نزدیک، اور یعنی اور کسی مسلک کا بندہ وہی کام کرے، بالکل ہی وہی کام کرے تو اگرچہ وہ صحیح بھی ہو تو ان کے نزدیک غلط بن جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ہم آپ کو جو دکھاتے ہیں تو آپ ان کو یعنی اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، ایسی چیزیں اور دوستوں میں شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو ان کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ تو آپ اس میں اگر توجہ کریں گے نا تو بات بالکل ہی واضح ہے، پوری طرح واضح ہے کہ ایک ہی چیز کوئی اور بندہ کہہ رہا ہے تو وہ غلط بن جاتی ہے، اور وہی چیز ان کا بندہ کہہ رہا ہے تو صحیح بن جاتی ہے۔ یہ ہیں ان کے غیر مقلدین کے محقق، سارے ہی محقق ہیں، انڈیا کے ہیں، کفایت اللہ ثنابری۔ ان سے کوئی سوال پوچھ رہا ہے رفع الیدین کے متعلق، کوئی ان کی گفتگو چل رہی ہے، بہرحال گفتگو کرتے کرتے سجدوں کی رفع الیدین کا تذکرہ آ جاتا ہے۔ پھر سجدوں کی رفع الیدین جو بندہ بتا رہا ہے کہ حدیث میں ہے، اس کو جواب کیا دیتے ہیں، اور پھر ان کے اپنے جو رفع الیدین کو سجدوں کی رفع الیدین کو مانتے ہیں، پھر ان کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ یہ دونوں بات آپ سنیے، حیران رہ جائیں گے۔ آ جائیں سنتے ہیں کفایت اللہ ثنابری کو۔ آپ رفع الیدین کرتے ہیں؟ آپ جی الحمدللہ تکبیر شروع تحریمہ نماز کے میں بعد شروع نہیں، نماز میں کرتے ہیں، تکبیر باقی تحریم کرتے ہیں آپ؟ باقی نہیں کرتا۔ تکبیر تحریمہ کے بعد کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کیوں نہیں باقی کرتے؟ میں کہہ سکتا ہوں حضرت آپ جو ہے سجدے میں نہیں کرتے، واضح حدیث ہے۔ واضح حدیث نہیں، ہے، سجدے میں ثابت ہی نہیں ہے۔ ثابت ہی نہیں۔ اب ناظرین آپ دیکھ لیں، اب جب انہوں نے کہا کہ واضح حدیث سے، یہاں کہا کہ سجدے میں ثابت ہی نہیں ہے، یہ اب بات آپ سمجھ لیں۔ اگلا بندہ جب کہہ رہا ہے کہ واضح حدیث ہے سجدوں کی رفع الیدین کی، تو کہتا ہے سجدے میں ثابت ہی نہیں ہے۔ اب جب اور مسلک کا بندہ بات کرتا ہے تو وہاں کیا جواب ملا کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اب جب ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے تو پھر بس بات ختم ہو گئی نا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات آگے بڑھتی ہے۔ جب ان کا بندہ اس چیز کو مانتا ہے نا، پھر جواب کیا بنتا ہے وہ بھی سن لیجئے گا۔ صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے نہیں کہ حضرت، اللہ اگر کے سجدے میں نبی ثابت ہم ہو تو سجدے آپ میں کر نہیں لیں گے۔ کرتے تھے۔ نہیں، نہیں آپ یہ حضرت، بتائیں۔ اگر نہیں، سجدے اصل میں بات یہ ثابت ہے، ہو جائے تو آپ کر لیں گے۔ بالکل نہیں، کر لیں گے، بالکل کر لیں گے۔ نہیں، ایک منٹ، سجدے میں ایک منٹ، سنیے شیخ سوچ کے سنیے بولیے سنیے، گا۔ آپ نے جو جی جی سوال کیا سوچ کے بول رہا ہوں۔ اگر سجدے میں ثابت ہو جائے گا ہم مان لیں گے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اہل حدیث تھے، ان کو لگا کہ سجدے میں رفع الیدین ثابت، انہوں نے مان لیا۔ اب دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی کو لگا کہ سجدے میں رفع الیدین ہے، انہوں نے مان لیا۔ اب ایک طرف آپ کہتے ہو ثابت ہی نہیں ہے، ایک طرف آپ کہتے ہو ثابت ہی نہیں ہے، جب اور بندہ بتائے تو جواب ملتا ہے ثابت ہی نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے وہی چیز کیسے ثابت ہو گئی؟ اب البانی کی باری آ گئی، کیونکہ البانی نے کہا ہوا ہے نا، البانی نے یہ چیز ثابت یعنی مانی ہوئی ہے کہ سجدوں کی رفع الیدین ہے۔ اب جب ان کا یہ حوالہ دیا، یہ بات یاد دلائی کہ البانی نے کہا ہوا ہے، تو کہا البانی تو اہل حدیث تھے، اب اہل حدیث تھے اس کے لیے گنجائش ہے۔ اب ان کو یہ لگا کہ ہے، ان کو یہ لگا کہ ثابت ہے۔ اب ان کو یہ لگا کہ ثابت ہے تو وہاں تو بھائی بات یہ ہو جاتی ہے کہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی اور نہ کہے، ہم کو نہیں جس دن پتہ چلے گا ہم بھی سنیے، مان لیں گے۔ جن اہل حدیث مقامات اب کے پہ لیے کہتا ہے مثال ہم کو موجود ہے۔ جس دن پتہ لگے گا تو ہم بھی مان لیں گے۔ تو اتنا لوگ کتنے بیوقوف ہیں، جب آپ کہتے ہو ہم کو پتہ چلے گا ہم مان لیں گے، البانی کو لگا کہ ہے تو انہوں نے مان لیا، تو وہ سامنے بندہ جو کہہ رہا ہے اس کو لگا ہے، اس نے مان لیا، آپ کیوں بحث کر رہے ہیں ان سے؟ تو ناظرین کرام، یہاں غیر مقلد جو کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں البانی صاحب کو یوں لگا تو انہوں نے مان لیا، اب ان کو یوں لگتا ہے تو وہ بات صحیح بن جاتی ہے۔ اچھا، ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جو فریق مخالف جو آپ بنائے بیٹھے نا، انہوں نے بھی اپنی تحقیق کے مطابق ان کو یہ یوں لگا ہے، تو یہ آپ نے حق صرف اہل حدیث کو دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے فرقے کا ہوگا وہ تحقیق کرے، اگرچہ آپ کے نزدیک ثابت نہیں تو ان کی تحقیق صحیح بن جاتی ہے۔ اور کوئی تحقیق کرے، فرق ان کی یعنی غلطی یہ ہے کہ آپ کے فرقے کا نہیں ہے، اب وہ تحقیق کرے تو وہی چیز جو آپ کے فرقے والے نے ثابت کی وہی اس نے ثابت کی تو غلط بن جاتا ہے، صرف آپ کے فرقے والا صحیح بنتا ہے۔ اب آپ انصاف دیکھیے، اندازہ لگائیے ناظرین کرام، اگر اس طرح یہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی ہم تو، ہمارے علماء نے تحقیق کی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم رفع الیدین کو ترک کر رہے ہیں، ہمیں لگا کہ رفع الیدین کا ترک ثابت ہے، تو آپ کو بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو شور مچانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ناظرین یہ ان کی دو نمبری ہے جو آپ کے سامنے واضح ہے۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں
اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اسی طرح لوگوں کو وسواس کا شکار بنا کر اپنی جماعت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہر آئے دن ان کے جو ہے نا بہت فرقے بن جاتے ہیں اور وہی لوگ ان کے مخالف بن جاتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔